یوسفی صاحب کی کتاب آب گم کا آخری باب، دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ۔ اچھا، آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ بشارت کا تقرر تو باحیثیت اردو ٹیچر ہوا تھا، لیکن انہیں ٹیچروں کی کمی کے سبب تقریباً سبھی مضامین پڑھانے پڑتے تھے سوائے دینیات کے۔ جامع مسجد دھیرج گنج کے پیش امام نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جس شخص کے گھر میں کتا ہو وہ اگر دینیات پڑھائے تو پڑھنے والوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بشارت کی ریاضی، جیومیٹری اور انگریزی بہت کمزور تھیں، لیکن وہ اس ہینڈی کیپ سے ذرا جو پریشاں ہوتے ہوں۔ پڑھانے کا گر انہوں نے اپنے استاد ماسٹر فاخر حسین سے سیکھا تھا۔ ماسٹر فاخر حسین کا اپنا مضمون تاریخ تھا، لیکن انہیں اکثر ماسٹر مہندی لال انگلش ٹیچر کی کلاس بھی لینی پڑتی تھی۔ ماسٹر مہندی لال کا گردہ اور گرامر دونوں جواب دے چکے تھے۔ اکثر دیکھا کہ جس دن 9ویں 10ویں کی کلاس کی گرامر کی کلاس ہوتی وہ گھر بڑھ جاتا، اس کے گردے میں گرامر کا درد اٹھتا تھا۔ سب ٹیچر اپنے مضامین کے علاوہ کوئی اور مضمون پڑھانے سے کچیاتے تھے۔ ماسٹر فاخر حسین واحد استاد تھے جو ہر مضمون پڑھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے بی اے وایا بھٹنڈا کیا تھا، مطلب یہ کہ پہلے منشی فاضل کیا۔ انگلش گرامر انہیں بالکل نہیں آتی تھی، وہ چاہتے تو انگریزی کا سارا گھنٹہ ہنس بول کر یا پند و نسائی میں گزار سکتے تھے، لیکن ان کا ضمیر ایسی دفع الوقتی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ دوسرے استادوں کی طرح لڑکوں کو مصروف رکھنے کی غرض سے وہ املا بھی لکھوا سکتے تھے، مگر اس ہیلے کو وہ اپنے تبخر علمی اور منصب عالمانہ کے خلاف سمجھتے تھے۔ چنانچہ جس بھاری پتھر کو سب چوم کر چھوڑ دیتے اسے یہ گلے میں ڈال کر بحر علوم میں کود پڑتے۔ پہلے گرامر کی اہمیت پر لیکچر دیتے ہوئے یہ بنیادی نکتہ بیان کرتے کہ ہماری گائیکی کی بنیاد طبلے پر ہے، گفتگو کی بنیاد گالی پر، اسی طرح انگریزی کی اساس گرامر ہے۔ اگر کمال حاصل کرنا ہے تو پہلے بنیاد مضبوط کرو۔ ماسٹر فاخر حسین کی اپنی انگریزی کی عمارت فن تعمیر کا کمال کا نادر نمونہ اور یکے از ہفت عجائبات عالم تھی۔ مطلب یہ کہ بغیر نیو کی تھی۔ بیشتر جگہ تو چھت بھی نہیں تھی، اور جہاں تھی اسے چمگادڑ کی طرح اپنے پیروں کی اڑواڑ سے تھام رکھا تھا۔ اس زمانے میں انگریزی بھی اردو ہی میں پڑھائی جاتی تھی، لہٰذا کچھ گرتی ہوئی دیواروں کو اردو اشعار کے برمحل پشتے تھامے ہوئے تھے۔ بہت ہی منجھے اور گھسے ہوئے ماسٹر تھے، سخت سے سخت مقام سے آسان گزر جاتے تھے۔ مثلاً پرسنگ کروا رہے ہیں، اپنی دانست میں نہایت آسان سوال سے ابتدا کرتے، بورڈ پر ٹو گو لکھتے اور لڑکوں سے پوچھتے، اچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ ایک لڑکا ہاتھ اٹھا کر جواب دیتا، سمپل انفینیٹو۔ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے فرماتے، بالکل ٹھیک۔ لیکن دیکھتے کہ دوسرا اٹھا ہوا ہاتھ ابھی نہیں گرا۔ اس سے پوچھتے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتا، نہیں سر، انفینیٹو ناؤن ہے۔ فرماتے، اچھا آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ کلاس کا سب سے ذہین لڑکا ابھی تک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس سے کہتے، آپ کا سگنل ابھی تک ڈاؤن نہیں ہوا، کہیے کہیے۔ وہ کہتا ہے، جیرنڈیل انفینیٹو ہے جو ریفلیکسو ورب سے مختلف ہوتا ہے، نیسفیلڈ گرامر میں لکھا ہے۔ اس مرحلے پر ماسٹر فاخر حسین پر واضح ہو جاتا کہ گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم، لیکن بہت سہج اور نکتہ فہم انداز میں فرماتے، اچھا تو گویا آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں نظر اس لڑکے کے اٹھے ہوئے ہاتھ پہ پڑی جو ایک کانوینٹ سے آیا تھا اور فر انگریزی بولتا تھا۔ اس سے پوچھا، ویل۔ اس نے جواب دیا، سر آئی ایم افریڈ دس از این انٹرانزٹیو ورب۔ فرمایا، اچھا تو گویا آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر آئی ایم افریڈ کے محاورے سے ناواقفیت کے سبب بڑے مشفقانہ انداز میں پوچھا، عزیز من اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ موصوف اکثر فرماتے کہ انسان کو علمی تحقیق و تفحص کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ خود انہوں نے ساری عمر بارادری میں گزاری، اب ایسے استاد کہاں سے لائیں جن کی لا علمی پر بھی پیار آتا تھا۔
ماسٹر فاخر حسین سادہ دلان سلف اور اساتذۂ پیشین کی حاضر جوابی کا آخری نمونہ تھے۔ ہر چند کہ ان کا علم مستحضر نہیں تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ طبیعت حاضر نہ ہو۔ بشارت اکثر کہتے ہیں، ماسٹر فاخر حسین کا مبلغ علم مجھ جیسے نالائق شاگردوں تک سے پوشیدہ نہ تھا۔ میں زندگی میں بڑے بڑے پروفیسروں اور جید عالموں سے ملا ہوں، لیکن مجھے آج بھی چوائس دی جائے تو میں ماسٹر فاخر حسین ہی سے پڑھنا پسند کروں گا۔ صاحب وہ آدمی تھا، کتاب نہیں زندگی پڑھاتا تھا۔